بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پیدا فرمایا، دو جانوں کے سردار، دنیا میں رحمت العالمین، اپنی مخلوق کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کا حکم، اللہ کا حکم اور ان کا حکم جو فرمان ہے وہ ہم مانیں اور آخرت میں بھی اس کا نیک صلاح پائیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے ناظرین ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کے لیے اچھی اور نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، جس کا نیک اجر آپ بھی پائیں گے، ہماری یہ بات سن کر ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کا دوسرا حصہ حدیث نمبر 15 دوسرا حصہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالجبدین کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ یہ ہے ویڈیو کا دوسرا حصہ۔ تو ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور مود اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، یعنی کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہے تھے، یعنی کہ صبح کا سورج نمودار ہونے والا تھا۔ تو پرندے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبی میں اٹکیلیاں کر رہی تھی کہ گھر سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبی میں داخل ہوئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں سے مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالجبدین ایک فقیر اور مسافر، عشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سننے کے بعد یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوست نے کہا، اے دوست اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسرے کی نماز میں خلل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالجبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھے اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ اسی دھن میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا
چھلکا توڑ لو۔ حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خدا بند میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارشاد نبی پر کچھ حیران سا رہ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار ہو گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت بنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اے بھائی، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا تو انسانیت موت کے دروازے پر۔ صحیح اسلامی واقعہ صفحہ نمبر 39 تا 46۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اسلامی ویڈیو واقعہ حدیث نمبر 15 کا دوسرا حصہ بھی سنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسا تو ہم نہیں بن سکے تاکہ ان کی خاکوں کی خاک میں ہمیں اور عشق اور سچا عشق اور پیار محبت کی لگن عطا فرمائے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول ان جب قیامت کے دن ہمیں سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تو جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاؤ اور پیار محبت رکھا، سچے عشق کے رسول بنے، مومن اور نیک بنے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کی، اچھے کام کیے تو ان کو اس کا اچھا اور نیک صلہ ملا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے نئی اور اچھی اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اجازت دے، اللہ حافظ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔